ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت کمرے میں لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ تکلیف کا احساس تھا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جس انسان سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، وہ انسان اس کی زندگی سے رخصت ہو کر بہت دور چلا گیا تھا۔ اتنا دور کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے سائٹ پر رکھی اس کی تصویر اٹھائی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، احمد، تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک ایک لمحہ عذاب بن کر گزرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ اب تو احمد کے انتقال کو کافی مہینے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اسے صبر نہیں آیا تھا۔ ہر روز ہی وہ دن معلوم ہوتا تھا جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ تب گھر والے سوچ رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ سنبھل جائے گی، لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس معصوم لڑکی کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سونیا بیگم روز اپنی بیٹی کو دیکھتی تو ان کا دل تکلیف سے تڑپ اٹھتا۔ بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ اے میرے رب، اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان لے آ جو اس کی ساری تکلیفیں دور کر دے، اور جانتی تھی کہ اس وقت یہ خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے دوبارہ سے کوئی محبت کرنے والا انسان نہ مل جائے۔ اور ایک بیوہ لڑکی کے لیے اچھے انسان کا ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ آج کل کنواری اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتے بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ یہ تو پھر ایک معمولی سی شکل و صورت کی مالک ایک سادہ سی لڑکی تھی جو بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا کہ اسے کسی بڑے گھر میں کوئی اچھا سا رشتہ ملے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ تبریز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہاں پر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس لڑکی کو ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے شوہر کی وفات کے بعد ایک دن بھی کبھی مسکرائی ہو۔ میڈم صاحبہ، کیا اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز سن کر وہ جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بالکل انجان تھی۔ جلد ہی اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ پلنگ سے دوپٹہ اٹھانے کے بعد اس نے اپنی حالت تھوڑی سی بہتر کی اور پھر غصے سے بولی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو؟ تمہاری موجودگی مجھے غصہ دلاتی ہے۔ یہ بات آپ نے مجھ سے اس وقت کی تھی جب آپ عدت میں تھیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اب آپ کی عدت مکمل ہو گئی ہے، تو اب آپ کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میری ماں نے تو ایک نیا بہانہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ بھڑک اٹھی اور بولی، مجھے کسی قسم کا بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے مجھے کسی مضبوط جواز کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے لیے نامحرم ہو اور تم مجھے شدید زہر لگتے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ تم… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ میں تم سے 5 سال چھوٹا ہوں۔ عزت کرنا سیکھو، ورنہ بعد میں تمہیں خود ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اور جہاں تک عزت کرنے کی بات ہے تو میں انہی لوگوں کی عزت کرتی ہوں جو عزت کے حقدار ہوتے ہیں۔ آپ کو میں اس لیول پر نہیں دیکھتی۔ اسی وجہ سے مجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی اپنی بات سے نہیں مکرتی۔ ایک بار جس چیز کا فیصلہ کر دیتی ہوں وہ کر کے ہی دم لیتی ہوں، اور ابھی اور اسی وقت میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تایا جان کو جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی اور آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ کہ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں کہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں اور اس وقت میرے انتہائی قریب کھڑے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ میرے بازو… محترمہ، آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت جلد آپ کا محرم بننے والا ہوں۔ اسی وجہ سے خود کو میری عادتوں کے مطابق ڈھالنا سیکھ لو۔ مجھے تمہاری طرح کی چڑچڑی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔
مجھے سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکیاں پسند ہیں. خود کو جتنا جلدی میری پسند میں ڈھالو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. پیچھے وہ دم بخود کھڑی رہی. پہلے تو اسے مکمل طور پر بات کی سمجھ نہیں آئی. جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ اونچی آواز میں چلائی اور غراتے ہوئے بولی، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی. تم جیسے انسان کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا. اس کے رونے کی آواز سن کر نوشین بیگم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئیں. اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا میرے بچے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا پھر سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ شاید خواب میں وہ دوبارہ سے احمد کو مرتے ہوئے دیکھ چکی ہے، اسی وجہ سے ڈر گئی ہے. امی جی، میری پیاری امی، میں احمد کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی. وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے. اس کے علاوہ میں کسی کو بھی دل نہیں دے سکتی اور نہ ہی کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں. جب بھی میرے ذہن میں کسی اور کا خیال آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی. خدا کے لیے میرے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کیجیے گا. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے آنسو بہانے لگی. نوشین بیگم کے دل کو کچھ ہوا. انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کیے اور اس کی گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گی. ہمیشہ وہی کروں گی جس میں تمہاری بہتری ہوگی. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقتی غم ہے جو ختم ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں صبر دے دیں گے اور تمہیں اس مشکل وقت سے باہر نکال دیں گے. تم بس باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو. تمہاری یہ ذہنی تکلیف بہت جلد دور ہو جائے گی اور تم دوبارہ سے ہنسنے کھیلنے کے قابل ہو جاؤ گی. بیٹی کو تسلی دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئیں، جہاں پر صوفے پر تبریز بیٹھا پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا. وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا. انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھیمے انداز میں بولا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی عدت مکمل ہوگی آپ اس کا میرے ساتھ نکاح پڑھا دیں گی، لیکن اب بہت وقت گزر گیا ہے. آپ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. یہ بات سن کر وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ بس کر دیں آنٹی، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کو اس کی کتنی زیادہ فکر ہے. یہ ڈرامے بازیاں آپ اس کے بابا کے سامنے کیجئے، وہاں پر ہی یہ سب اچھا لگے گا. میرے سامنے یہ جھوٹے محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کی اصلیت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے بس اس کو جلد از جلد پورا کیجیے. وہ یکدم ہی بہت پریشان ہو گئی. وہ چالاک عورت تھی، اسی وجہ سے جلدی سے اپنے اوپر قابو پایا اور مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دو. تقریباً 2 مہینے کے اندر میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دوں گی. 2 مہینوں کا وقت بہت زیادہ ہے. میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. پہلے ہی اسے تلاش کرتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنے سال لگ گئے ہیں. وہ اپنا ماتھا مسلنے لگا. چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا. نوشین بیگم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو انہیں ہیرا پر رشک آنے لگا. آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ تم اسے نکاح کرنے کے لیے مرے جا رہے ہو؟ وہ سب سے خاص ہے. اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ اس کی ملکہ ہے، یعنی وہ میری ملکہ ہے. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا. نوشین بیگم گہرا سانس لے کر صوفے پر ہی بیٹھ گئیں اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگیں. نہ جانے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا، انہیں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا. وہ رب سے صرف اور صرف اچھے کی ہی امید کر سکتی تھیں. شام کے وقت انہوں نے دوبارہ سے اظہر صاحب سے اس بارے میں بات کرنی تھی. وہ بیٹھی الفاظ سوچ رہی تھی کہ کیسے انہیں منائیں گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں
اور ہمیشہ اس کے فیصلے کو ہی مد نظر رکھیں گے اور اس کی بات کو اہمیت ہی دیں گے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں، کبھی بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک طرف انہوں نے تبریز سے وعدہ کیا ہوا تھا تو دوسری طرف ان کے اپنے شوہر کی رضامندی کا سوال تھا۔ وہ اس سب میں بہت بری طرح پھنس گئی تھیں۔ تبریز کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ اظہر صاحب کے ساتھ بزنس پارٹنر رہ چکا تھا، جس کی وجہ سے کافی بار اس کا اس گھر میں آنا جانا ہوا تھا۔ بہت جلد ہی وہ اس ماحول میں ہل گیا تھا۔ جمال کے علاوہ اس کی سب لوگوں کے ساتھ ہی دوستی تھی۔ اب تو وہ اس گھر کا ہی فرد محسوس ہوتا تھا، مگر ہیرا کو اس کا یہاں پر آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ جب اپنے بابا کو منع کرتی تھی تو وہ رسانیت سے اسے سمجھاتے تھے اور خاموش کروا دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ ہیرا اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ یکدم ہی اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے لیٹ گئی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے کہ دوبارہ سے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی جو کھڑکی کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس طرف گئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی، جمال تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں باہر کتنی دیر سے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری پہلی ہی پکار پر کھڑکی کھول دیا کرو، لیکن تم ہو کہ جسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو جمال نے جلدی سے اپنے بیگ سے رپورٹ نکال کر اس کے حوالے کی اور بولا، یہ دیکھو، ایک بہت بڑی خبر ملی ہے، شاید تمہارے کام آ سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے وہ پیپر کھولے تو دیکھا وہ FIR تھی جو کہ کچھ مہینے پہلے اس کے شوہر کے خلاف کٹائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت سے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے شوہر کو کچھ مہینے پہلے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، کیونکہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اسی وجہ سے ہی مارا گیا ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں مان سکتی۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جمال نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگا، یار بی بی، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک ایسا انسان جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے، اس کے مختلف گینگز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ تعلقات چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کی بات ماننے سے یا کسی کے کام کرنے سے انکار کر دیا ہو اور پھر اس نے آ کر اسے مار دیا ہو۔ وہ اس وقت اپنی فلسفی ہی پیش کر رہا تھا جس پر اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس سب پر یقین نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ اسے اپنوں میں سے ہی کسی نے قتل کیا ہے، کیونکہ جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا تو ڈاکٹروں نے صرف مجھے ہی بتایا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، مگر میں یہ پتہ لگانے میں بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہوں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور دوبارہ سے رونے لگی۔ جمال نے ایک گہری سانس لی اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، یار ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ تم ایک بہادر انسان کی بیوی تھی؟ وہ بہت بہادر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں بہادر نہیں ہوں۔ میں بہت ہی کمزور دل کی مالک ہوں۔ مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ جمال، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر میں نے اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا تو میں ساری عمر خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ میں ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ یار میرا مشورہ مانو تو تم اس سب سے دور ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دونوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں۔ ہم نے گھر کے کسی بڑے فرد کو بھی اس بارے میں نہیں بتا رکھا۔ اگر ہم پھنس گئے یا پکڑے گئے تو بہت ہی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ تمہارے بابا تو حد سے زیادہ غصے والے ہیں۔ تمہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن میری وہ جان لے لیں گے، اور میں اس جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ جواب میں ہیرا نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم میرے کس طرح کے دوست ہو؟ جب تم نے مجھ سے دوستی کی تھی تب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں میرا ساتھ نبھاؤ گے، لیکن اب کہاں گئے تمہارے وہ وعدے؟ تم بھی باقی سب لوگوں کی طرح دوغلے نکلے۔ وہ دوبارہ سے ہی ایموشنل بلیک میل کرنے پر اتر آئی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی جی، معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کبھی نہیں کہوں گا۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے آپ وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اس دنیا میں اور بھی بہت سے انسان ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو آپ پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ ایک سابقہ محبت کے لیے ان لوگوں کی محبت کو نظر انداز کر دیں گی؟ اس نے یہ بات معنی خیز انداز میں غور سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، لیکن وہ اس سب سے بالکل انجان اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے سامنے والے کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی کبھی سمجھ سکتی تھی۔ جمال ایک گہری سانس لے کر وہیں پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو واپس زندگی کی طرف لانا مشکل ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی محبت پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا تو وہ رونے لگی کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب جو کچھ بھی کرنا ہے پولیس نے کرنا ہے۔ میری ایک دوست کا بھائی ہے، وہ بھی پولیس آفیسر ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ معاملہ میں اس کے حوالے کر دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ شکر ہے تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں بھی کافی عرصے سے تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر اب ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرو، چلو ہم دونوں آئس کریم کھانے چلتے ہیں، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ لگے ہاتھوں اس نے اسے آئس کریم کی پیشکش کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ یہ انسان اس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا اور وہ اس کی چھوٹی سی بات نہیں مان سکتی تھی۔ جب اس نے اقرار کیا تھا اور جمال کو پہلے اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آیا، وہ اس کے چہرے کی طرف کافی دیر تک حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ وہ آیا کھڑکی سے تھا، لیکن اب دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ نکلتے دیکھ کر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں اور جمال اکثر اسی طرح سے اس کے کمرے میں آتا رہتا ہے۔ اظہر صاحب نے جب اپنی بیٹی کو مسکراتے دیکھا تو ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ دوسری نظر انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی جمال پر ڈالی، جو بہت ہی پیار سے ان کی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت ہی انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور انہیں اپنے بھتیجے کا فیصلہ برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، تو وہ بھی اپنی بیٹی کو ایسے انسان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے جو اس کی عزت کرنا جانتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس شہر کے سب سے مشہور آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے تھے اور آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد وہ باہر آئے تھے اور اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر سانس لے رہی تھی اور ہنس کھیل رہی تھی۔ احمد کی یادیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھیں، اور اس وقت اسے صرف یہی یاد تھا کہ اس کا سب سے پسندیدہ اور بچپن کا دوست اس کے قریب کھڑا ہے، جو اسے اپنے قصے سنا رہا ہے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ اچانک ہی دونوں چونک اٹھے، کیونکہ وہاں پر تبریز آ گیا تھا۔ جمال جلدی سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف اس نے جب اس لڑکے کی جرت دیکھی تو اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ فی الحال اس طرح کی کوئی حرکت کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
बड़ी मुश्किल से उसने अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका लहजा काटदार था। वो सामने खड़े लड़के की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ तो छोटे, यहाँ पर रात के इस पहर क्या कर रहे हो तुम लोगों को अंदाज़ा भी है कि आजकल कितनी डकैतियाँ हो रही हैं। रात के वक्त बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। चलो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, जमाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, सबसे पहली बात तो ये कि मैं छोटा नहीं हूँ, तुम्हारी उम्र का ही हूँ और तजर्बे में तुमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा हूँ। दूसरी और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर अपने घर वालों की मर्ज़ी से आए हैं और हम छोटे नहीं हैं जो हमें हालात के बारे में पता नहीं होगा, या जो हम अपना अच्छा बुरा नहीं जानते होंगे। हमें सब कुछ पता है, इसी वजह से ये मशवरे अपने पास रखो। उसने काटदार लहजे में बात की थी तो उसने सामने खड़े शख्स को अपने साथ शामिल होने की दावत दी थी और ना ही उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी, बल्कि फ़ौरन उसके यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। दोनों ही एक दूसरे को खूनख्वार नज़रों से देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे। उसी वक्त हिरा जल्दी से आगे बढ़ी और जमाल का बाजू पकड़ते हुए बोली, चलो अभी हमें वापस चलना चाहिए, अम्मी परेशान हो रही होंगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, जी मैडम, जैसा आप कहें। उसके बाद उसने एक तंजिया नज़र तबरेज़ पर डाली और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे वो किलस कर रह गया था और सोच रहा था कि मुझे तो ये बड़ा दर्स दे रही थी कि मैं नामहरम हूँ और उसके करीब ना आऊँ। अब कैसे उसका बाजू पकड़ कर चली गई है। मैडम साहिबा, आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एक बार आप मेरे हत्थे चढ़ गईं, फिर मैं आपकी सारी अकड़ निकाल दूंगा और आपको आपकी औकात याद दिला दूंगा। आपके साथ अच्छा सलूक करके मैंने देख लिया है, आप उसकी बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं और ना ही इस तरह से आप मानेंगी। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ही निकालना होगा। उसने दिल ही दिल में अपने आप से एक वादा किया। उसके लिए उसे सबसे पहले जमाल को रास्ते से निकालना था। उसने उसी वक्त ये सोच लिया था कि उसे क्या करना है। 2 दिन मज़ीद गुजरे थे। जमाल और हिरा लाउंज में बैठे एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ़ थे। दोनों में दोबारा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों का ध्यान अब उस केस से भी हट गया था। इसी वजह से दोनों ही जिंदगी की तरफ लौट आए थे। घर के बड़े अफराद भी आस पास ही बैठे हुए थे और मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। सिर्फ एक चेहरा था जो परेशान नजर आ रहा था, और वो था नौशीन बेगम का चेहरा। उन्हें यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बेटी के लिए कुछ और ही सोचे बैठी थी और यहाँ पर कुछ और ही होने वाला था। अचानक ही बेल बजी। रानी तेजी से भागती हुई गई और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने खड़ी पुलिस को देखकर उसकी सांसें अटकने लगीं। पुलिस ने उसे साइड पर किया और तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो गई। किसी से बात किए बगैर ही वो तेज़ी से चलती हुई जमाल के पास गई और उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। अज़हर साहब और कुर्बान साहब ने जब ये सब देखा तो वो परेशान हो गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया, क्यों उनके बेटे को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अरे साहब जी, क्या आपको पता नहीं कि आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और उसके अलावा भी ये दूसरे बहुत से गलत कामों में मुलव्विस है। जमाल का मुंह देखने वाला था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो पकड़ा जाएगा। एक बार उसने ये काम अपने दोस्तों के साथ किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ शुगल मेले के लिए। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यूं पुलिस उसके घर आ जाएगी और सब लोगों के सामने उसका भांडा फोड़ देगी। वो फ़िलहाल कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, बाबा जान, ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, पुलिस ने जल्दी से एक वीडियो चला दी जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक का लॉक तोड़ रहा था और उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा था। वो हंस खेल रहा था, कहीं भी शर्मिंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और ना ही वो शक्ल से मजबूर लग रहा था। अज़हर साहब का हाथ बेसाख्ता उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया।
یہ ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی کالک تھی جسے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر انہوں نے خود اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف ہیرا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کوئی اس طرح کی بے وقوفی کرے گا۔ اسے اپنے کزن پر غصہ نہیں تھا بلکہ اس پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اکثر ہی اسے اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا کہ اسے ایڈونچرز کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسے اس وقت اپنے کزن کو روکنا چاہیے تھا، تب وہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ مذاق میں ایسا کہتا ہے۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ کبھی حقیقت میں اس طرح کا قدم اٹھائے گا تو وہ اسے کبھی بھی اجازت نہ دیتی، بلکہ بہت ہی پہلے اسے روک لیتی۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ دوسری طرف اب تبریز سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نوشین بیگم نے جلد از جلد اس کا نکاح نہیں کروایا تو وہ سب کو ان کی حقیقت کے بارے میں بتا دے گا۔ یوں سبھی ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اظہر صاحب سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے تبریز کا رشتہ ان کے سامنے رکھا تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے گھر کا بچہ ہے اور دیکھا بھالا ہے۔ اگر تم سچ مانو تو میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں اپنی بیٹی کا ہی خیال آتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جمال سے امپریس ضرور ہو گیا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا، لیکن جلد ہی میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ میں اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے سے دکھی ہو گئے تھے۔ انہیں دکھی دیکھ کر ان کی بیگم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو اس بار تھوڑا سا سختی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ ہیرا کے مزاج سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ وہ ابھی نادان ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ساری زندگی وہ اس طرح سے کسی کی یادوں کے سہارے تو نہیں گزار سکتی۔ اسے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہی ہوگا۔ آخر کب تک وہ ضد کرتی رہے گی اور آپ کب تک اس کی ضد کو پورا کرتا رہیں گے؟ وہ اپنے شوہر کو پمپ کر رہی تھی اور انہیں جذباتی کر رہی تھی۔ بہت جلد ہی وہ بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ گئے، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ سے متفق ہو گئے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے نوشین بیگم کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے مناؤں گا، اور اس بار تو میں اسے اپنی قسم دے دوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی میری بات نہیں ٹالے گی۔ اسی وقت ہی وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں چلے گئے۔ جب انہوں نے اپنی مرضی اس کے سامنے رکھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے کہ تمہیں پتہ ہے میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارا گھر بسا ہوا دیکھ لوں۔ مگر بابا، ابھی تو احمد کی موت کو 1 سال بھی نہیں گزرا، میں کیسے دوبارہ سے نیا گھر بسا سکتی ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہہ دیا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ انسان کی زندگی سے جو شخص چلا جاتا ہے اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی۔ وہ مر چکا ہے لیکن تم زندہ ہو، تمہارے احساسات اور جذبات زندہ ہیں، تمہارا بھی خوشیوں پر حق ہے، اور میں تمہیں یوں اس طرح سے اکیلے تنہائی میں وقت گزارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھر بساؤ اور ایک خوشگوار زندگی گزارو جس طرح سے تمہاری عمر کی لڑکیاں گزار رہی ہیں، اور اس بار میں تمہاری کوئی بھی ضد نہیں سنوں گا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بابا جان کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس نے دل ہی دل میں یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ بہت جلد تبریز صاحب کو سبق سکھائے گی اور انہیں بتائے گی کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کر کے
اپنی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ ادھر اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی اور اگلے ہی دن وہ اپنے والدین کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ہونے والے ساس اور سسر اس سے بہت اچھا سلوک کر رہے تھے، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بیوہ لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا کیوں پسند کرے گا؟ یقیناً اس کے پیچھے ان کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوگا۔ اسے کسی طرح سے ان کا وہ مقصد جاننا تھا۔ رات بھی وہ کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کوئی بھی وجہ نہیں آ رہی تھی سوائے اس کے کہ وہ اسے ضرور انتقام لینا چاہتا تھا۔ آج تک اس نے تبریز کے ساتھ ہمیشہ ہی برا سلوک کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دھتکارتی آئی تھی اور اسے یہی باور کراتی آئی تھی کہ وہ مر جانا پسند کرے گی، لیکن کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں گئی، لیکن افسوس کہ وہ سو چکے تھے۔ اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے ان سے وہ بات کہہ دی اور اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ ماما، یار آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بابا کی بزنس کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کاروبار کا مالک ہوگا، بلکہ اس نے تو کبھی اتنے کامیاب بزنس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے، نہ صرف ایک بہت بڑا بزنس مین ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی پراپرٹیز کا مالک ہے۔ تبریز جو اسی وقت ہی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، جب اس نے اپنی محبوبہ کی یہ بات سنی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، میں دراصل اس کو شاپنگ پر لے جانا چاہ رہا تھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ اس نے یہ بات اجازت طلب انداز میں نہیں کہی تھی بلکہ اپنا حکم سنایا تھا۔ دوسری طرف نوشین بیگم نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور بیٹی کو زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی، مگر مجبوری تھی۔ ماں سے وہ لڑ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی وہ ان سے بدتمیزی کر سکتی تھی۔ اتنا عرصہ وہ اسے برداشت کرتی آئی تھی، اگر وہ ان کے ساتھ بد کلامی کرتی تو اسے خود تکلیف ہوتی۔ وہ اسے شاپنگ مال لے جانے کے بجائے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی تو وہ بہت ہی عجیب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے کہنے لگا، تمہیں بہت شوق تھا نا میرا مقصد جاننے کا؟ تو چلو آج میں تمہیں اپنے مقصد کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آج تمہارے سارے شوق میں پورے کرتا ہوں اور تمہارا تجسس بھی دور ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کچھ بھی جاننے کی خواہش باقی نہیں بچے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور اس کی سائیڈ والا دروازہ کھول کر اسے بھی کھینچ کر نیچے اتارا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر جا رہا تھا۔ خوف کے مارے ہیرا کا برا حال تھا۔ مسلسل وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ چلنے والے انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی لوہے میں قید ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تم ایک نمبر کی بے غیرت انسان ہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ میں تمہیں کتوں کے سامنے پھینک دوں گی۔ تمہاری ہڈی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر چند آوارہ کتوں پر پڑی جو جنگلے کے دوسرے پار موجود تھے۔ وہ بڑے بڑے کالے رنگ کے شکاری کتے تھے۔ تبریز نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم ان کی بات کر رہی تھی؟ وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا، تم مجھے دھمکی دے رہی تھی، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ دھمکی
तुम पर ही उलट सकता हूं। क्या तुम उनके पास जाना पसंद करोगी? वो जोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत करना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो अपनी कही हुई बात भूल गई थी। वो ये भी भूल गई थी कि वो साथ खड़े इंसान को धमकी दे रही थी। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि उसने किस तरह से अपना बचाव करना है। इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा, पहले तुम्हें अपने मकसद के बारे में तो बता दूं। ये कहकर वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा। वो उसे एक बहुत बड़े कमरे में लेकर गया था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उस कमरे में सिर्फ पेंटिंग्स मौजूद थी, मगर उन सब के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो कपड़ा हटाता गया, वैसे वैसे उसका मुंह हैरत से खुलता चला गया, क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स उसी की थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सबसे पहली पेंटिंग जो तबरेज़ ने बनाई थी वो उस वक्त की थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। तबरेज़ उस वक्त 22 साल का था जब उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। वो पहले ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था, लेकिन बाद में उस पर एक झूठा केस डाल दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़कर जेल लेकर चली गई। तकरीबन 2 साल तक उसने जेल में ही गुजारे थे, क्योंकि उसके बाबा जान उससे नाराज़ हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने भी अपने बेटे को आज़ाद करवाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जो भी था गलती कहीं ना कहीं उसकी भी मौजूद थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि चौधरियों के लड़कों के साथ दोस्ती ना रखो, वो बहुत बेवफा लोग हैं, लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बावजूद भी उनके साथ ही दोस्ती रखी। फिर बाद में उनसे एक कत्ल हो गया, जिसमें उसका भी नाम आया और इसे पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई। 2 साल तक वो केस चलता गया और फिर जब ये साबित हुआ कि वो बेकसूर है तो उसे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाबा ये बात काफ़ी अरसा पहले से जानते थे कि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं है, मगर वो चाहते थे कि उनके बेटे को सबक मिले। जब वो बाहर आया तो उसे वो लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं दी जिस इलाके में उसने पहले देखा था। वो उसे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था, मगर वो न जाने कहाँ चली गई थी। तकरीबन 2 साल उसने इसे ढूंढने में गुजारे और फिर जब इसे ढूंढने में कामयाब हुआ तो पता चला कि उसका पहले से ही निकाह हो चुका है और वो शादीशुदा है। इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। दोबारा से वो मुल्क से बाहर चला गया और अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देने लगा, लेकिन वो लड़की इसे नहीं भूल रही थी। फिर बाद में जब अहमद का इंतकाल हुआ तो वो दोबारा से पाकिस्तान वापस आ गया। ये उसके पास एक और मौका था जिसे वो हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। जितना अरसा वो उससे दूर रहा था वो उसकी पेंटिंग्स बनाता रहा। जहाँ तक तुम्हारे शौहर का सवाल है तो वो एक क्लब में पकड़ा गया था, किसी और औरत के साथ डांस कर रहा था। उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी जो उसे बहुत मोहब्बत करती थी और उसके पीछे दीवानी थी। शायद उन दोनों के बारे में ही तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि तुम बहुत शरीफ बीवी थी। कभी भी तुमने उस पर शक करने की कोशिश नहीं की और वो इसी चीज़ का ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। उसे जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो औरत थी जिससे उसने शादी के झूठे वादे कर रखे थे और जिसके होते हुए उसने किसी और औरत के साथ डांस किया था और उसके साथ वक्त गुजारा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये कहते साथ ही उसने एक वीडियो चला दी। जैसे जैसे वो वीडियो देखती गई उसे लगने लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसका शौहर उस वक्त एक और औरत के साथ मौजूद था और बहुत ही बुरे हाल में था। उसने पूरी वीडियो नहीं देखी और जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। जिस इंसान के पीछे वो इतना ज़्यादा रो रही थी वो इंसान एक धोखेबाज शख्स था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन जो एक मलाल था अब वो ख़त्म हो गया था। अल्लाह ताला वाकई जो भी करते हैं बेहतर करते हैं। क्या तुम अभी भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते हो जैसे मोहब्बत तुम पहले करते थे? न जाने उसके दिल में क्या आया, उसने ये सवाल पूछ डाला। जवाब में वो खिलकर मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुमसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही मुश्किलों और दुआओं के बाद हासिल हुई हो।
میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری قدر کروں۔ تو مجھے صرف اور صرف ایک موقع دے دو، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہیں کبھی بھی کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ ایک جذبے سے کہہ رہا تھا، اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہیرا نے ایک اور گہری سانس لی اور کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تم جیسا انسان مل رہا ہے۔ ماضی میں میں نے تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور تمہاری عزت کروں گی، بلکہ اب میں تمہیں آپ کہہ کر مخاطب کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے سادگی سے تبریز سے نکاح کر لیا۔ جب اس کے کزن کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جیل میں موجود تھا۔ کوئی بھی اسے چھڑوانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ سب لوگ جیل میں جانا اپنے لیے ذلت قرار دے رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ایک دوست کے بابا نے اسے جیل سے باہر نکالا، مگر اب وہ کافی حد تک سدھر گیا تھا اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی سیریس ہو گیا تھا۔ جہاں تک نوشین بیگم کا سوال تھا تو انہیں بھی اب تبریز دھمکیاں دینا بند کر چکا تھا۔ وہ بھی اب شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، ورنہ اگر وہ اس شخص کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سارے جہان میں نشر کر دیتا۔ دراصل کچھ لوگوں کی طرح ان کا ماضی بھی بہت تاریک تھا۔ اپنی جوانی میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی تھیں۔ ان کی یہ غلطی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں رہی تھیں۔ نہ صرف شادی سے پہلے بلکہ شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنا یہ کام جاری رکھا تھا۔ وہ اظہر صاحب کے ساتھ نکاح میں موجود تھیں۔ ان کی بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی، مگر مجال ہے جو انہوں نے اپنا کوئی بھی شوق چھوڑا ہو۔ اس بارے میں تبریز کو بہت پہلے سے پتا تھا، کیونکہ اس نے 2-3 بار انہیں ایسی ویسی جگہوں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، لیکن انہیں ڈراپ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ اس نے جب انہیں وہاں سے نکلتے دیکھا تو ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکال لی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ یہ عورت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے انہیں دھمکی دینا شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر انہوں نے جلد از جلد اس کی شادی نہیں کروائی تو وہ ان کی ویڈیوز وائرل کروا دے گا اور اظہر صاحب کو بھی دکھا دے گا، یوں ان کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ وہ بیچاری خوفزدہ ہو گئیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ دونوں جب واپس آئے تو دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اظہر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے وہ خوشیاں مل گئی تھیں جس کی وہ حقدار تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سابقہ داماد نے کس قدر غلط حرکتیں کی تھیں، جس کی سزا اسے بعد میں ملی تھی، اور وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جب تبریز نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور اسے پوچھا، تو بتائیں بیگم صاحبہ، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے سکون مل رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے سارے جہان کی ساری خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ کا ساتھ فراہم کیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر تبریز کے شانے پر ٹکا دیا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔